السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہید سیالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں یا آپ کا تعلق کسی بھی ٹیچر سے ہے، یا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو اپنے ٹیچر تک یہ پیغام لازمی پہنچائیں کہ اس وقت لارڈ میکالے کا، جسے ہم عموماً لارڈ منہ کالا کہا کرتے ہیں، اس کا تعلیمی نصاب اتنا فرسودہ نظام تعلیم ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے الیکٹڈ، ایک ہوتا ہے سلیکٹڈ، ایک ہوتا ہے مسلط۔ جب آپ قرضوں میں دب جاتے ہیں تو آپ پر بوجھ مسلط کیا جاتا ہے، اور اسی صورت میں یہ تعلیمی نصاب ہم پہ مسلط کیا گیا۔ اور وہاں پر جس تعلیمی نصاب میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہو کہ سنڈریلا ایک شہزادے کے ساتھ بھاگ گئی اپنے گھر والوں سے چھپ کے، ایک 7ویں 8ویں کلاس یا 6ٹھی کلاس کے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہو، تو قوم کی بیٹی کبھی ایک آئیڈیل وومن نہیں بنتی، معذرت کے ساتھ وہ قندیل بلوچ ہی بنتی ہے۔ جس قوم کے میڈیا پہ پھر باغی کے نام سے ایک ڈرامہ چلے جس میں اسی قندیل بلوچ کو آئیڈیلائز کیا جائے اور اسے حق پر کہا جائے، جس قوم کے بچوں کو پورا ایک سال ایف ایس سی میں ضائع کرا دیا جائے مسٹر چپس جیسے لاحاسن مضمون کو پڑھا کے، اگر اس کی جگہ محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان یا نور الدین زنگی پڑھایا جاتا تو آج اس قوم کا بچہ سپریم کورٹ کے سامنے اپنی ڈگری بیچنے پر مجبور نہ ہوتا۔ جس قوم کے بچوں کو 9ویں 10ویں کی جماعت میں عشق مشوقی والی غزلیں اور نظمیں پڑھائی جاتی ہوں، تو یقیناً اس کے سامنے اگر کوئی استانی صاحبہ اسے پڑھا رہی ہو وہ سبجیکٹ، تو سب سے پہلے وہ اسی کے عشق میں شکار ہونے لگتا ہے۔ تو استاد اور شاگرد کا جو ایک رشتہ ہے وہ بہت متنازع ہو جاتا ہے۔ جس طالب علم کو 16-17 سال کی عمر میں یہ ساری چیزیں نازکی، ان کے لبوں کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس طرح کے اشعار پڑھائے جانے لگیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قوم کا بچہ، اس کی تلواریں ہمیشہ پھر جب وہ بڑا ہوگا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے رقص کرنے کے کام آئیں گی؟ وہ تلواریں پھر کبھی کشمیر، برما اور فلسطین کے لیے نہیں اٹھیں گی۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو کہ شاید آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میں کوئی فنیٹک قسم کا مولوی ہوں، جو کہ یہ ٹرمنالوجیز یوز کی جاتی ہیں آج کل کے سو کالڈ آفیسرز کی جانب سے، یا آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ شاید میں کوئی بہت بڑا ایکسٹریمسٹ ہوں، یا میں کوئی بہت بڑا ٹیررسٹ مائنڈ کا آدمی ہوں۔ جناب، بات بہت سمپل سی ہے کہ کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کی بیٹی کو پڑھائی جائیں اور پڑھانے والا ٹیچر سامنے موجود ہو اور آپ اس کلاس میں موجود ہوں؟ کیا آپ یہ برداشت کر سکیں گے کہ آپ کی بچی کو یہ کچھ پڑھایا جائے؟ تو کیا وہ بڑے ہو کے سیدنا ام عمارہ کی پیروکار بنے گی؟ کیا وہ بڑے ہو کے سیدنا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروکار بنے گی؟ کیا وہ بڑے ہو کے حضرت سیدنا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پیروکار بنے گی؟ کیا وہ بڑے ہو کے حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروکار بنے گی؟ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ میری صرف اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے اور پھر یہ نصاب تعلیم جو ہے، یہ تو چلیں لازمی قرار دیا گیا ہے، بچوں کو پاس ہونے کے لیے اس کا رٹا لگانا پڑتا ہے، اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا را اپنے نوکری کے چلے جانے کے ڈر سے آپ صرف اس بک کے اندر تک بچوں کو محدود نہ رکھیں۔ آپ اس پوری نسل کو ضائع کر رہے ہیں اپنے 20,000 سے 40,000 کے درمیان والی نوکری کے پیچھے۔ آپ سے درخواست ہے کہ خدا را آپ کا 40-50 منٹ کا جو لیکچر ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف 5 منٹ کم از کم آپ کو چاہیے لیکچر کے شروع میں یا آخر میں یا اسی کے ساتھ ریلیٹ کر کے آپ نے ہر صورت میں، ہر ٹیچر، انگلش کا ہو، اردو کا ہو، میتھمیٹکس کا ہو، بایولوجی کا ہو، کیمسٹری، فزکس، کسی کا بھی ہو، کم از کم 5 منٹ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازمی بچوں کو بتائیں اور کہیں کہ بیٹا یہ میری رسپانسبلٹی ہے۔ آپ کو یا آپ کے والدین نے گائیڈ کرنا ہے یا ہم نے گائیڈ کرنا ہے۔ والدین تو آپ کی 6,000 اور 10,000 اور 20,000 کچھ اسکولوں میں فیسیں دے رہے ہیں، لہٰذا وہ تو بری و ذمہ ہیں، وہ تو آپ کی تربیت کوئی نہیں کریں گے، انہوں نے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا، اور ہم آپ کو رٹا لگوانے کے لیے یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ ہم یہاں پر کم از کم 5 منٹ آپ کی تربیت پہ بھی فوکس کریں گے کہ کل کو یہ بچہ جب اس کے سامنے اسلام یا پاکستان کے خلاف بات کی جائے تو یہ وہاں گھوگو گھوڑا بن کے نہ کھڑا ہو۔ At least he should be able to defend his country, he should be able to defend his religion logically,
اس کے پاس وہ دلائل ہوں جس سے یہ بتا سکتا ہو کہ اگر آپ سن رہے ہیں، آپ اگر ملک سے باہر رہے ہیں یا آپ کے چاچے مامے میں سے کوئی ملک سے باہر گیا ہو، وہ بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ پاکستانیوں کو بھکاری کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور پھر پاکستانیوں کو دہشت گرد ہونے کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ کیوں دنیا آپ کو دہشت گرد مان لیتی ہے؟ کیونکہ جب وہ آپ کو دہشت گرد کہتے ہیں تو آپ سر جھکا کے، شرمندہ ہو کے، بوتھا کٹ کے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ آپ انہیں نہیں بتاتے کہ جناب عراق میں 12,000 بم گرانے والا مسلمان نہیں تھا، وہ امریکہ تھا۔ وہ آپ اسے نہیں بتاتے کہ جو چھوٹے بچے ہیں who were incinerated with the white phosphorus، جن کو تیزاب ڈال کے جلایا گیا سیریا میں، وہ مسلمانوں نے نہیں جلایا، وہ رشیا اور امریکہ نے جلایا۔ ان کو آپ نہیں بتاتے کہ ایران اور عراق کی جنگ کرانے کا اصل کردار، جو مرکزی کردار تھا، وہ کون تھا۔ ان کو آپ نہیں بتاتے کہ عراق اور کویت جنگ میں آپس میں لڑوانے والا، مسلمانوں کو لڑوانے والی قوت کون سی قوت تھی۔ انہیں آپ نہیں بتاتے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم گرانے والا کون تھا۔ انہیں آپ نہیں بتاتے کہ افغانستان میں مدر آف آل بمز گرانے والا کون تھا۔ انہیں آپ نہیں بتاتے کہ کشمیر میں روزانہ آئے دن ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال کرنے والے کون لوگ ہیں۔ انہیں آپ نہیں بتاتے کہ فلسطین میں ڈیلی بیسس پہ معصوم لوگوں کو شہید کرنے والے کون ہیں۔ ان تمام دہشت گردوں کا جو میں نے ذکر کیا، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ مسلمان ہو یا کوئی اسلامی ریاست ہو جو کہ دہشت گردی کر رہی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اسلام کا دفاع کرنا نہیں سکھائیں گے تو کسی نے باہر سے آ کے ان کو اسلام کا دفاع کبھی بھی نہیں سکھایا۔ کم از کم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس قابل کریں کہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ اصل دہشت گرد ہم نہیں، ہم لوگ تو دہشت گردی کا سب سے بڑا نشانہ بنائے گئے ہیں۔ اصل دہشت گرد وہ ہے جو تمہیں آ کے دہشت گرد کہتا ہے اور تم مان لیتے ہو۔ اور بتائیں اس دنیا کو کہ جناب اگر کشمیر میں اپنے تحفظ کے لیے دشمن کی بندوقوں اور توپوں کے مقابلے میں اگر ہم پتھر اٹھا لیتے ہیں تو دہشت گرد ہم نہیں ہوتے، ہم پر قابض ہندو فوجی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اگر یہ بتائیں دشمنوں کو کہ جب فلسطین کی سرزمین پر یہودی مافیا قابض ہو جاتا ہے تو ان کی توپوں کے سامنے غلیل لے کے، ان کے ٹینکوں کے سامنے وہ جوان جو یہ صدا بلند کرتا ہے کہ نحنو ابناء المسلمین وکلو انا صلاح الدین، کہ ہم تمام مسلمانوں کی اولاد ہیں اور ہم میں سے ہر ایک صلاح الدین ایوبی ہے، تو وہ غلیل پکڑنے والا معصوم بچہ دہشت گرد نہیں، وہ ٹینک جو اس کی طرف توپوں کا رخ کر کے کھڑا ہے اس میں بیٹھا وہ یہودی دہشت گرد ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں آج تک یہ چیزیں، میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، 16 سال تعلیم حاصل کی، مجھے آج تک ان میں سے ایک بات بھی اپنے استاد سے نہیں سنی۔ خدا را آپ آنے والی نسلوں کو تباہ نہ کریں، ان کو اس قابل لازمی بنائیے گا۔ مجھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حب الوطنی کا جو جذبہ ہے مجھ میں، وہ مجھے نصاب سے نہیں ملا، وہ مجھے نسب سے ملا ہے، لیکن آنے والی نسلوں کو شاید نسب سے بھی نہ ملے۔ لہٰذا اس نظریے کو، اس سوچ کو، اس فکر کو نصاب کا حصہ بنانا ہماری اولین ترجیح اور ہماری ذمہ داری، اور اگر نصاب کا حصہ نہیں بھی بنتا تو ایٹ لیسٹ 5 منٹ نکالیں اور روزانہ بچوں کو نظریہ پاکستان، ختم نبوت اور ناموس رسالت لازمی پڑھائیں اپنی ذمہ داری سمجھ کے، اور اس پیغام کو تمام کالجز اور یونیورسٹیز اور سکولز کے ٹیچرز تک لازمی پہنچائیں۔ اگر اس پیغام آپ کے پہنچانے سے ایک ٹیچر بھی یہ کام کرتا ہے تو روزانہ سینکڑوں بچے فیض یاب ہوں گے اور پاکستان کی آنے والی نسلیں بچ سکتی ہیں آپ کے اس فارورڈ کرنے سے۔